نعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لما تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنے بھی انبیاء بھیجے تمام انبیاء کی پہلی دعوت اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت کے اوپر ایمان لانا تھا۔ ہر نبی نے توحید کی دعوت دی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب میں ان کا تذکرہ کیجیے، ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی توحید سے بھری ہوئی ہے۔ توحید اتنا کیوں ضروری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حدیث میں آتا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن روانہ کیا تو آپ نے نصیحت فرمائی کہ معاذ سب سے پہلے انہیں اللہ کی توحید کی طرف بلانا، نماز کی دعوت نہیں دینی، کسی اور عمل کی دعوت پہلے نہیں دینی، فرمایا انہیں اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا ہے، اللہ کی توحید کی دعوت دینی ہے۔ اگر وہ توحید کو قبول کر لیں تو پھر نماز کا حکم دینا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ توحید بندہ مانتا نہیں چلو میں نماز پہ لگا دیتا ہوں، بندہ توحید کے اوپر آتا نہیں ہے چلو اس کو میں جہاد پہ لگا دیتا ہوں، بندہ توحید پہ نہیں آتا ہے میں باقی دوسرے نیکی کے کاموں پہ لگا دیتا ہوں، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہے عقیدہ توحید نہیں ہے مر گیا تو نماز تو بیکار ہو گئی۔ اگر وہ جہاد کرتا ہے قتل ہو گیا عقیدہ توحید صحیح نہیں تھا تو اس کا وہ جہاد بیکار ہے۔ اگر وہ نیکی کے دوسرے اعمال کرتا ہے فلاحی کام کرتا ہے عقیدہ اس کا درست نہیں ہے مر گیا تو سارا بیکار ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ہیں اللہ کے نبی کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میرا باپ عاص فوت ہو گیا، اس نے مرنے سے پہلے
ہمیں دونوں بھائیوں کے بلا کے نصیحت کی کہ جب میں مر جاؤں میرے مرنے کے بعد 100 غلام آزاد کر دینا۔ آس کون ہے یہ؟ مکہ کے سرداروں میں سے ہے، کھاتا پیتا بندہ ہے، مالدار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا دشمن ہے۔ یہی آس تھا جس نے ایک موقع پہ کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کے ابو جہل کو کہا تھا کہ تو کیوں افسردہ ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لے کے، اس کے پیچھے تو اس کے مشن کو چلانے والی اولاد ہی نہیں ہے، اس کے ہاں تو بیٹا نہیں ہے، ہمارا ہی دین چلے گا باپ دادا کا، ہمارا ہی عقیدہ چلے گا، یہ تو جب دنیا سے چلا جائے گا اس کا دین بھی چلا جائے گا۔ تیرا بیٹا اکرمہ ہے، تیری دعوت کو لے کے کھڑا رہے گا، تیرے باپ دادا کے عقیدے کو لے کے پھیلائے گا۔ میرا بیٹا عمر ہے، بہت دلیر شیر دل بیٹا ہے میرا، وہ میرے عقیدے کو چلائے گا، اور میرا پوتا عبداللہ بڑا ذہین ہے، وہ میرے باپ دادا کی دعوت کو لوگوں کو بتائے گا۔ تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ آج یہ آس مر گیا ہے، اور پھر اللہ نے اس کی بات کو الٹ کر کے دکھایا کہ عمر جو شیر دل بیٹا تھا آس کا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اسلام کی دعوت اس کو ہدایت دی، قبول کی، اس نے توحید کو مانا، اس نے اللہ نے اس کے ہاتھ میں تلوار تھمائی اور اس نے مصر اور شام کو فاتح مصر ٹھہرایا۔ پوتا جو عبداللہ تھا جس کے بارے میں کہتا تھا بڑا ذہین ہے، اللہ نے اس کو بھی توحید کی دعوت کی ہدایت دی، وہ بھی مسلمان ہوا، صحابی بنا، اللہ نے اس کے ہاتھ میں قلم دیا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حدیثیں لکھی، اتنی حدیثیں لکھی، صحابہ میں تذکرہ ہوتا تھا کہ سب سے زیادہ حدیثیں کس کو آتی ہیں، تو نام آتا تھا عبداللہ بن عمر بن عاص کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں بڑی حدیثیں یاد کرتا ہوں، عبداللہ اس لیے آگے نکل گیا کہ میں زبانیں یاد کرتا ہوں، وہ لکھ لیتا ہے۔ کتنا عظیم صحابی ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کا بیٹا بھی عظیم صحابی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج یہ اللہ کے نبی کے پاس مسئلہ پوچھنے آیا ہے کہ اللہ کے نبی باپ کی وصیت پوری کروں کہ نہ کروں، کیونکہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، میں آپ کی اجازت کے بغیر باپ کی وصیت کے اوپر عمل نہیں کروں گا، میں تو آپ کے اپروول کے بغیر کوئی عمل نہیں کروں گا۔ یہ ہوتا ہے ایمان لانا کہ اب میں جو کام کروں گا آپ سے پوچھ کے کروں گا، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے یہ میں کر لوں، یہ رسم چلو میں کر لیتا ہوں، اگلا کام اسلام کے مطابق کر لیں گے، نہیں۔ عرض کہ اللہ کے نبی میرے بھائی حشام نے اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے، 50 میرے ذمہ ہیں، اب 50 میں نے آزاد کرنے ہیں، میں کروں کہ نہ کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث میں آتا ہے لو کانا ابوکا اقرب بالتوحید، کاش تیرے باپ کو توحید کی سمجھ ہوتی۔ انبیاء کیوں توحید کی دعوت لے کے آئے؟ سب سے پہلا کام توحید کے لیے مارے کھائی، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت نہ دیتے، کہتے خیرات کا کام کرنا ہے، سارے مکے والے ساتھ ہو جاتے، یتیموں کی کفالت کرنی ہے تنظیم بنا کے، سارے تیار ہو جاتے، مکے کی گلیاں پکی کرنی ہے، سارے تیار ہو جاتے۔ وہ کہتے تھے جو آپ کہیں وہ کرنے کو تیار ہے، صرف ایک ہی کام چھوڑ دیں، بادشاہت لے لیں، جس سے کہیں شادی کروا لیں، سرداری لے لیں، توحید کی دعوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش تیرے باپ کے پاس توحید کی دولت ہوتی، اگر تیرا باپ موحد ہوتا تو خرچ کرتا، نفع ذالک، اس کو اس کا فائدہ ہوتا، لیکن چونکہ وہ شرک پہ مر گیا ہے، اب تو خرچ کرے بھی گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کون خرچ کرنے والا ہے؟ ہمارے جیسا عام مسلمان تو نہیں ہے نا گناہ گار۔ صحابی خرچ کرے اپنے باپ کے لیے، صحابی غلام آزاد کرے اپنے باپ کے فائدے کے لیے،
اس کی بخشش کے لیے، اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ رسول اللہ فرمایا اس کو توحید کی سمجھ نہیں تھی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ حج کرائیں، آپ قربانیاں 10 کر دیں، 10 بکرے کر دیں، عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے تو ایک بال کے برابر بھی فائدہ نہیں۔ یہ حج کے مہینے، ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے مہینے، ان میں عام لوگوں کو صرف یہی پتہ ہے کہ قربانی کرنی ہے یا کوئی حج پہ چلا جاتا ہے۔ اس سے پہلا کام جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا وہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا ڈیوٹیاں لگائی؟ اللہ نے خلیل بنا لیا۔ خلیل کون ہوتا ہے؟ سب سے گہرا دوست، دوستی کی آخری جو انتہا درجہ ہے وہ خلیل ہوتا ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی اللہ کا خلیل ہوں۔ اگر میں دنیا میں انسانوں میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو میں خلیل بناتا۔ مجھے اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے، اب میرا خلیل کوئی نہیں۔ ابراہیم کو اللہ نے بار بار کہا حنیفا وما کان من المشرکین، کہ حنیف تھا، یعنی ہر وقت توحید کی دعوت، اور اس کے دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی کی محبت تھی ہی نہیں۔ ایک پاسے والا، ایک طرف والا، قوم پوری ایک طرف ہے، وہ اکیلا موحد ایک طرف ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن میں ابراہیم کا تذکرہ کیجیے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجیے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، سچا نبی تھا، اکیلا تھا ایک وقت میں اور سچا نبی تھا۔ اللہ اکبر۔ سچائی کی مثال کیا ہے کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، ڈالنے کے لیے اس میں جھولے میں ڈالا گیا، جھولا جلا رہے ہیں، پھینکنے کے لیے اس کو ہلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے کیا دعا کی؟ اللہ تو اکیلا ہے آسمانوں پہ رب، تو اکیلا رب ہے، اور اس زمین کے اوپر میں اکیلا ہوں جو تجھے مانتا ہوں، صرف تجھے ماننے والا میں اکیلا ہوں۔ جس طرح تو اپنی ذات صفات میں اکیلا ہے، اسی طرح تیری عبادت میں میں اکیلا ہی ہوں، جو تیرے علاوہ کسی کو نہیں پوجتا۔ اگر تو راضی ہے مجھے اس سزا پہ تو میں تیار۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا فرشتوں کو دکھانے کے لیے، ورنہ بڑا مضبوط ہے ابراہیم علیہ السلام امتحان میں، فرشتوں کو دکھانے کے لیے جاؤ ابراہیم سے بات کرو۔ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، آ کے کہا حل لک حاجتن، حل لک من حاجتن، آپ کو کوئی حاجت ہے، کوئی مدد کی ضرورت ہے، ہمارے لائق کوئی کام؟ ہم یہ فرشتے آئے ہیں، یہ بارش کا فرشتہ ہے، یہ بارش برسے گی، یہ آگ بجھ جائے گی، یہ ہواؤں کا فرشتہ ہے، ہوا چلے گی، آگ اڑ جائے گی، آپ حکم کریں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک پر ماروں گا، جنہوں نے آگ جلائی نا یہ ان کے گھروں میں جا کے گرے گی، ان کی جھولیاں جل جائیں گی، ان کے گھر جل جائیں گے، ہمارے لائق کو حکم، ہمیں اپنی کوئی حاجت بتائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جبرائیل یہ میرے رب کا اور میرا معاملہ درمیان سے ہٹ جائے، تو درمیان سے ہٹ جا، یہ میرے رب اور میرا معاملہ ہے۔ کیا الفاظ گئے؟ حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور بہت اچھا کارساز ہے، مجھے اللہ کافی ہے۔ آپ بتائیں ایسے موقع پہ بندہ پھنسا ہوا ہو اور باپ ساتھ دشمنوں کے ہو، پوری روح زمین پہ کوئی زبانی سپورٹ کرنے والا بھی نہ ہو، کوئی عقیدے کا بھائی بھی نہ ہو، کوئی رشتہ داری کا بھائی بھی سپورٹ کرنے والا نہ ہو، باپ بھی ساتھ مارنے والوں میں ہو، اس وقت فرشتے آ کے کہیں کہ ہم تیری مدد کریں، وہ کہیں نہیں تم ہٹ جاؤ، اگر میرا رب مجھے جلا کے راضی ہے تو میں جل کے راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، دعوت کا آغاز کیا اپنے گھر سے، چاہتے ہیں کہ میرا باپ توحید پرست ہو جائے،
سمجھتے ہیں کہ اگر باپ توحید پہ نہ آیا تو قیامت کے روز آگ میں جلے گا، اس لیے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی اس کے بھلے کے لیے۔ یا ابت لما تعبدو، اے ابا جی ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ یہ نفع کرتے ہیں، نہ یہ نقصان دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلی دعوت دی کہ جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ نفع دیتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اگلی آیت میں کیا کہا؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس وحی آتی ہے، میرے پاس جو علم آیا ہے، ما لم یاتی کا، جو تیرے پاس علم نہیں آیا، فاتبعنی، آپ میری اتباع کریں، اہدی کا صراطا سویا، میں آپ کی رہنمائی سیدھے راستے کی طرف کروں گا۔ اس سے کیا دلیل ملتی ہے؟ اگر عمر میں کم ہے، 20-22 سال کا نوجوان ہے اور اس کے پاس دلیل ہے اور اس کا چچا تایا، اس کا والد 70 سال کا ہے اور وہ ان کو دعوت دیتا ہے، وہ کہتا ہے تو بڑا ہے کہ میں بڑا ہوں، تجھے پتہ ہے کہ مجھے پتہ ہے، تو کہاں سے آ گیا؟ اگر اس کے پاس دلیل ہے کہ وہ حق پہ ہے۔ یہاں باپ کو کہہ رہا ہے بیٹا کہ میرے پاس علم ہے، تیرے پاس نہیں، آپ میرا کہاں مانیں، میری اتباع کریں، میں آپ کی رہنمائی صراط مستقیم کی طرف کر دوں گا۔ یا ابت لما تعبد الشیطان، اے ابا جی شیطان کی پوجا نہ کریں، شیطان کی پوجا نہ کریں۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اللہ کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ کیا ابراہیم کا باپ شیطان کو سجدے کرتا تھا؟ شیطان کو تو سجدے نہیں کرتا تھا نا، بتوں کو کرتے تھے وہ تو کیا مطلب؟ اللہ کو چھوڑ کے جس کو بھی پکارا جائے وہ شیطان کی پوجا ہے، جس کو بھی سجدہ کیا جائے وہ شیطان کو سجدہ ہے۔ پھر کیا کہا کہ یہ دعوت میں تجھے کیوں دے رہا ہوں، یہ رہنمائی، یہ وہ باتیں جو تجھے کڑوی لگتی ہیں، جو تجھے اچھی نہیں لگتی، جو تجھے غصہ دلاتی ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جی مجھے ڈر ہے، ابا جی مجھے ڈر ہے، آپ کو عذاب ہوگا اللہ کا، مجھے خوف ہے، مجھے خدشہ ہے۔ یعنی ممکنات میں بات کی، یہ نہیں کہا کہ ضرور ہوگا، کہ وہ سختی میں نہ آ جائے، مجھے خوف ہے ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ کہیں اللہ کا عذاب کی گرفت میں نہ آپ آ جائیں۔ اور اللہ کا جو عذاب بڑا سخت ہے۔ جب یہ توحید کی دعوت دی باپ کو، سیدھی سیدھی دعوت دی جو حق تھا، بڑے پیار سے ابا جی کہہ کے کہا، گستاخی نہیں کی، ادب اور احترام کے دائرے میں آئے، کھڑے ہو کے توحید کی دعوت دی، تو باپ نے نبی بولنے والا، نبی کا لہجہ اواہ حلیم، نبی بہت مہربان، نرم دل والا، خوش اخلاق والا اور نرمی والا نبی ابراہیم علیہ السلام ابا جی کہہ کے توحید بیان کر رہا ہے۔ آگے سے باپ کیا کہتا ہے؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تو ہٹانا چاہتا ہے ان سے، تو مجھے میرے معبودوں سے ہٹانا چاہتا ہے۔ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، اگر تو باز نہ آیا تو پتھر سے مار مار کے رجم کر دوں، پتھر مار مار کے تیری جان لے لوں گا۔ کیا کہا باپ کو؟ ابا جی کر کے بات کی۔ قرآن کہتا ہے، باپ کہتا ہے کہ میں پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا، اور وہجرنی ملیا، میری نظروں سے دور ہو جا، ایک وقت تک مجھ سے جدا ہو جا، یہاں سے نکل جا۔ اللہ اکبر۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہے کہ باپ کو ابا جی کہہ کے توحید بیان کی، ابا جی نے گھر سے نکال دیا، توحید چھوڑ دی۔ کیا توحید چھوڑ دی؟ پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا حق ادا کر کے اتنا کہہ کے اور باپ نے گھر سے نکال دیا؟ یہ کہہ دیا کہ باری تعالیٰ اب گھر سے تو نکل گیا ہوں، اب اس سے آگے نہیں ہوتا۔
اب اتنا ہی کافی ہے، یا میں یو ٹرن لے لیتا ہوں، چلو تو بھی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ پھر قوم کے پاس گئے ہیں، باپ کو بھی کہا قوم کو بھی کہا، اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، وہ کس کی پوجا کرتے ہو؟ هل يسمعونکم او یضرون، یہ سنتے ہیں، جن کو پوچھتے ہو سنتے ہیں؟ قوم نے کہا قالوا وجدنا آباءنا کذلک یفعلون۔ جب دلائل نہ آئے نا دو باتیں ہوتی ہیں، جب دلائل کسی کو نہ آئے نا دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو بندہ یہ کہے گا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پہ ہیں، بڑے ایسے کرتے آ رہے ہیں، ہمارے بزرگ بھی ایسے کرتے ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے تو ہم بھی چلے جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ دلائل سننے کے بعد اگر نہیں ماننا تو ایک گروہ کہے گا، یہاں قوم نے کہا قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہمارے باپ دادا ان کو پوجتے تھے، ہم تو اس لیے بولتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ بولتے کہ نہیں بولتے، ہمیں نہیں پتہ فائدہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، ہم تو باپ دادا پوجتے تھے اس لیے پوجتے۔ اللہ اکبر۔ یا پھر قوم کیا کرتی ہے؟ لڑ پڑتی ہے، مارنے پہ آ جاتی ہے، جان لینے پہ آ جاتی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے معبودوں کو، اب توحید کا حق تو دیکھو کیسے ادا کیا۔ ہم کسی مشرکانہ عقیدے والے کو کھل کے توحید نہیں بیان کر سکتے، کنائے سے اشارے سے باتوں باتوں میں کرنے کی کوشش کریں گے، کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ نے خلیل کیوں بنایا؟ اس اللہ کے علاوہ کسی کی محبت دل میں آتی ہی نہیں تھی۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم میں نے تجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، اللہ نے خود خلیل بنایا، اللہ کی وحدانیت کا حق ادا کیا۔ اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امہ، اکیلا ہی امت ہے، ابراہیم اکیلا ہی ایک امت ہے، کوئی نہ مانے اس کی بات، کوئی نہ اس کا پیروکار بنے، اکیلا ہی امت ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز کچھ انبیاء آئیں گے، کسی کے ساتھ دو امتی ہوں گے، یعنی صرف توحید ہی بتاتے رہے، توحید ہی بتاتے رہے، کوئی آیا ہی نہیں توحید پہ۔ اگلے مسائل تو تب بیان کریں، عبادات تو تب بتائیں، کوئی مانے تو صحیح نا توحید کو پہلے۔ بغیر توحید کے جا کے بندے کو چلے پہ لے گئے آپ، مسجد میں لے گئے آپ، بھی کوئی نہیں توحید بعد میں سمجھا لیں گے، پہلے نماز پہ لگا لیں۔ یہ انبیاء کا مشن نہیں تھا، یہ انبیاء کی دعوت نہیں ہے، پہلے توحید ہے۔ دوسرا توحید کا کام کیا کیا؟ قوم کو سمجھانے کے لیے ان کے بت واڑے میں گئے اور تمام بتوں کو توڑ دیا، الا کبیرہ، اس بڑے کو چھوڑ دیا، باقیوں کو توڑ دیا۔ جب قوم آئی دیکھا کہ ہمارے مشکل کشا، ہمارے حاجت روا، ہمارے بیٹا بیٹی دینے والے، ہمارے سننے والے، ہمارے فریاد رس تو یہاں لنگڑے لولے ہو کے پڑے ہیں، تو کہنے لگے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، قال من فعل ھذا بآلہتنا، پہلے پوچھنے لگے یہ کون تھا جس نے ہمارے الہوں کے ساتھ ایسے کیا؟ کسی نے کہا کہ فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ابراہیم ان کے بارے میں خلاف باتیں کرتا ہے۔ بندہ پہنچ تو جاتا ہے نا کہ یہ کام کس نے کیا ہوگا۔ ابراہیم ایک نوجوان ہے، ان کے بارے میں باتیں کرتا ہے کہ دیکھوں گا کسی دن جب تم نہ ہوئے نا، یہ اکیلے مجھے ملے تمہارے الہ، تو ان کو میں دیکھوں گا۔ کہنے لگے فاتوا بأعین الناس، لوگوں کی نظروں کے سامنے بلاؤ تاکہ سب گواہ ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، پوچھا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے الہوں کو تو نے مارا ہے؟ کیا اللہ نے کمال کیا ہے؟ کیا آیتیں ہیں قرآن کی کہ پجاری کہہ رہی ہیں اپنے مشکل کشاؤں کے بارے میں، خداؤں کے بارے میں، ابراہیم تو نے ان کو مارا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل کبیرہم ھذا، یہ کام اس بڑے نے کیا ہے، فاسألوہم، یہ جو پڑے ہوئے نا لنگڑے لولے، ان سے پوچھو، ان سے پوچھو، یہ اس بڑے نے کیا ہوگا، یہ بڑا جو کھڑا ہے، یہ جو صحیح سلامت ہے اس نے کیا ہے یہ کام سارا، اور یہ جو پڑے ہوئے فاسألوہم، ان سے پوچھو، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ اب یہ اپنی فریاد بھی نہیں بیان کر سکتے،
یہ نہیں بتا سکتے مار کے کون گیا ہے. تو قوم کو سمجھایا تھا نا پریکٹیکل طور پہ جا کے. تو یہ ایسے آسان نہیں ہو جاتے ہیں. کسی کے عقیدے کے خلاف بات کریں, کسی کے الہ کو آپ جا کے توڑ ڈالیں, اس کو مار ڈالیں, اس کی ٹانگیں بائیں توڑ دیں, اور پھر اکیلے ہی ہوں, پھر کوئی پشت پناہی کرنے والا نہ ہو, سپورٹ کرنے والا نہ ہو, حمایت کرنے والا نہ ہو, اکیلا ہی ابراہیم کھڑا ہے. کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم تو جانتا یہ بولتے نہیں ہیں, تجھے بھی پتہ ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں, کیا پوچھیں. ثم نكسوا رؤوسهم, سر جھک گئے. ابراہیم کی دلیل کے سامنے سر جھک گئے, اپنے ہی دلوں میں کہا کہ ظالم تو ہم ہیں. پھر کہنے لگے ابراہیم تو جانتا کہ بولتے نہیں ہیں. فرمایا جب یہ بولتے نہیں ہیں, اف لکم, تف ہے تمہارے اوپر, تمہاری عقلوں پہ. وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کو چھوڑ کے جن کو تم پوجتے ہو ان کے اوپر بھی تف ہے, تمہارے اوپر بھی تف ہے. افسوس ہے تمہارے اوپر کہ جو بولتے نہیں ہیں, اپنی فریاد نہیں بتا سکتے, اپنا نقصان نہیں بتا سکتے, ان کو پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کے. اب دلیل تو نہ بنی نا, جواب تو نہ آیا. تو کیا کہا مشرک قوم نے, کیا کہا, قالوا حرقوا, ابراہیم کو جلا دو. یہ جواب بنتا تھا. وہ کہنے لگے اس بڑے نے مارا ہے, اس سے پوچھو, اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے سوال کرو. اب وہ کہتے ہیں ابراہیم یہ بولتے نہیں ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر افسوس ہے, یہ بولتے نہیں ہیں تو پوچھتے کیوں. کمال کی دلیل ہے نا, بولتے نہیں ہیں تو پوچھتے کیوں. اب جواب نہیں آیا تو کہنا قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم, ابراہیم کو جلاؤ اور اپنے الہوں کی مدد کرو. پہلے ان سے مدد چاہتے تھے, ان سے بیٹا بیٹی چاہتے تھے, مشکل کشائی ان سے کراتے تھے. اب کہہ رہے ہیں کہ اپنے الہوں کی مدد کرو. بات تو کھل کے آگے نبی, یہ کچھ نہیں کر سکتے, یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ عقیدہ توحید, یہ بنیادی ابراہیم کی دعوت ہے. بنیادی دعوت جو قوم کو ابھی ہجرت نہیں کی, ابھی باپ موجود ہے اور اپنی قوم موجود ہے, عراق کے اندر موجود ہیں, ابھی فلسطین نہیں گئے ہیں, لوگوں کو یہ توحید کی دعوت ابراہیم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, انا اوحینا علیک ان اتبع ملت ابراہیم. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے کہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں, ابراہیم کے دین کی پیروی کریں. ابراہیم کا دین کیا ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. آپ نے فرمایا میں ملت ابراہیمی پہ ہوں. ابراہیم کے سنت کے اوپر عمل کریں, اس کے دین پہ چلیں. کیا مطلب؟ بتوں کو توڑیں, ہاں ایک اللہ کی توحید بیان کریں نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتباع ابراہیمی کا جھنڈا اٹھایا ہے تو آپ نے بھی یہ کہا جا کے کہ قولوا لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے علاوہ یہ تمہارے مشکل کشا, حاجت روا, یہ بگڑی بنانے والے تم نے بنا رکھے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور پھر وقت آیا ہے کہ آپ نے بیت اللہ سے 360 بتوں کو باہر نکالا ہے, توڑ ڈالا ہے. اور پھر وقت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا جو دوسرا جز تھا, دوسرا طریقہ تھا, آپ نے حضرت علی کو کہا جاؤ پورے حجاز کے اندر جاؤ, کوئی بھی قبر ایک بالشت سے اونچی نہیں چھوڑنی, تمام قبروں کو, بت خانوں کو گرا دو. اور یہی دکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں کہا, لعنت اللہ الیہود والنصارى, لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحین مساجدا, جنہوں نے اپنے ولیوں کی قبروں کو, اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت کا بنا لیا. اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی آخری دنوں میں. حضرت علی کو کیا حکم دیا کہ جاؤ پورے عرب کے اندر کوئی اونچی قبر نہ ہو. پتہ تھا قبروں سے شرک نکلے گا, پوجا ہوگی, جس طرح بدھ کی پوجا ہوتی ہے اس طرح پوجا ہوگی. لوگ کہیں گے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے, ان کی موڑتا نہیں ہے, یہ اللہ سے دلاتے ہیں. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ,
ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ، ہم اس لیے پوجتے ہیں، اللہ کے نزدیک کرتے ہیں، اس لیے پوجتے ہیں کہ اللہ کے یہاں سفارشی ہوں گے، خدا نہیں مانتے ہم ان کو۔ آج بھی جو توحید سے ہٹ گیا ہے، جس کا عقیدہ توحید نہیں ہے، شرک پہ ہے، وہ یہی دلال دیتا ہے کہ ہم کون سا رب مانتے ہیں، اللہ سے دلاتے ہیں، اللہ کے قریب کرتے ہیں، ان کے بغیر اللہ ملتا نہیں ہے، ان کے بغیر اللہ کے قریب ہو نہیں سکتے، اور شعر بنائے ہوئے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے جو ہوتے ہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت کا ترجمہ بنتا ہے نا، ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفیٰ، ہم اس لیے پوج رہے ہیں کہ اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ حضرت علی نے پھر حکم دیا ابو الحیاج اسدی کو اپنے دور حکومت میں کہ جاؤ پھیل جاؤ، کوئی اونچی قبر نہ ملے، ایک برشت سے اونچی کوئی قبر نہ ملے، اس کو زمین کے برابر کر دو۔ پھر اپنی قبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری عیدا، اللہ میری دعا ہے کہ میری قبر پہ میلہ نہ لگے، واضح حدیث، اللہم لا تجعل قبری عیدا، اللہ میری قبر پہ میلہ نہ لگے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر بت نہ بن جائے کہ لوگ سجدے کریں یہاں کے۔ جس قبر کو سجدے ہوتے ہیں وہ کیا بن گئی؟ پھر وہ بت بن گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ یہاں پوجا ہو، جہاں پوجا ہوگی تو وہ کس ضمن میں آئے گی؟ بت کی ضمن میں آئے گی۔ اللہ میری قبر کو بت بننے سے، پوجا کا بننے سے بچا لینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ اللہ کو چھوڑ کے جن جن کو تم سجدے کرتے ہو نا، وہ درخت ہے تب، قبر ہے تب، بت ہے، مورتی ہے، کوئی قبر کی ڈھیری ہے، کوئی پتھر ہے، سب کے سب میرے دشمن ہیں سوائے اللہ کے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور ہدایت دی ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، میرا رب تو وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں میرا رب مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی مجھے مارے گا، وہی مجھے زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمِ الدِّينِ، اور اسی سے مجھے تمنا ہے، طمع ہے، امید ہے کہ قیامت کے روز میری تمام خطائیں معاف کر کے مجھے جنت دے دے گا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک اور مقام پہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قد کانت لکم اسوۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ والذین معہ، اور ان کے ساتھیوں کی زندگی کیا کیا تھا ابراہیم اور ان کے ساتھیوں نے؟ قوم کو کہا تھا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم ان سے بری ذمہ ہیں، کفرنا بکم، ہم ان کا انکار کرتے ہیں، تمہارے ان بتوں کا کفر کرتے ہیں، نہیں مانتے ان کو۔ بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، میرے درمیان اور تمہارے ان معبودوں کے درمیان اور جب تک تم پوجتے ہو دشمنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہوگی، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم اللہ پہ ایمان لے آؤ، اکیلے پہ، صرف اللہ پہ ایمان نہیں، اکیلے اللہ پہ، باقیوں کا انکار، ایک اللہ پہ ایمان، اس وقت تک دشمنی قائم رہے گی۔ اللہ سوائے، یہ ساری چیزیں اللہ نے فرمایا ہے تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ یہ تمام چیزیں، کفر کرنا بتوں کا، مورتیوں کا، عبادت گاہ کسی بھی شکل میں ہو، قبر کی شکل میں ہو، درخت کی شکل میں ہو، اس کا کفر کرنا اور اس کو دشمن سمجھنا اور اس کا انکار کرنا اور اس کے بارے میں بغض رکھنا، ہمیشہ کے لیے رکھنا، جب تک ایک اللہ کے لیے کو نہ پوچھیں۔ ہاں، ابراہیم کی یہ بات اللہ نے استثناء کر دی کہ یہ بات تم نے ابراہیم کی اسوہ حسنہ کے لیے نہیں لینی، اس کی اتباع نہیں کرنی، الا قول ابراہیم، سوائے ابراہیم کی اس بات کے جو اس نے اپنے باپ کے لیے کہی کہ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، کہ میں تیرے لیے استغفار کروں گا۔ تم نے یہ دلیل نہیں پکڑنی، یہ دلیل نہیں پکڑنی
کہ ابراہیم مشرک باپ کے لیے دعا کرتا تھا، تم بھی اپنے مشرک باپ کے لیے دعا کرو، یہ دلیل نہیں پکڑنی، یہ استثناء ہے، اس بات کی اتباع نہیں کرنی۔ آج کیا ہے، کسی کا باپ مر گیا مشرک، وہ کہتا ہے چلو اب میں اس کا جنازہ پڑھ لیتا ہوں، اس کے لیے دعا بھی کرا لیتا ہوں، اس کے لیے صدقہ خیرات بھی کر دیتا ہوں، امید ہے کہ اللہ اس کو بخش دے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ ابراہیم کی یہ باتیں تو قابل اتباع ہیں، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا یہ تمہارے لیے قابل اتباع نہیں ہے۔ جبکہ ابراہیم نے کہا اپنے باپ کو کہ میں اللہ سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، صرف دعا کروں گا تیرے لیے، اللہ سے تیرے لیے استغفار کروں گا۔ اور وہ بھی کب تک کیا؟ جب تک اللہ نے یہ نہیں کنفرم کیا کہ یہ میرا دشمن ہے۔ جب پتہ چل گیا کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے تو تبرہا، تو اس سے بری ذمہ ہو گئے، دعا بھی چھوڑ گئے۔ نبی اپنے باپ کے لیے دعا نہ کرے کہ میرا باپ مشرک ہے، اللہ نے منع کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سورہ توبہ میں کہا وما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کان اولی قربا، نہ مومنوں کے لیے جائز ہے نہ نبی کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعا کریں چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہو۔ کوئی کرے گا تو اس قرآن کی آیت کا انکار کرے گا یا اس کا مخالفت کرے گا، اس کی مخالفت کرے گا۔ قبر پوج کو جا کے کہتا اللہ مغفر اللہ، اللہ اس کو بخش دے، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ ابراہیم مانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو گمراہ مانتے تھے، ہم تو گمراہ ہی نہیں مانتے۔ اسی رکوع کو جو میں پڑھ رہا تھا آگے پڑھے نا، وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اللہ میرے باپ کو بخش دے، وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے، اس کو بخش دے۔ کتنی واضح باتیں کہہ رہا ہے کہ میرا باپ گمراہ ہے، اللہ اس کو بخش دے۔ یہاں کسی کا باپ چوری کرتا پکڑ جانے کے نہیں، آج ہی ہوئی تھی، پہلے تو کبھی کی نہیں سکتا۔ شراب پیتا ہوا ملے نہیں، آج ہی پی تھی، پتہ نہیں کسی نے پلا دی ہوگی، کبھی اس نے پی۔ ایسے تو حنیف نہیں بنا جاتا نا، ایسے تو ابراہیم نہیں بنا جاتا نا، اللہ ایسے تو خلیل نہیں چنتا نا۔ یہ تو توحید پہ ہی بات تھی، وقت زیادہ ہو گیا۔ اب باقی جو آزمائشیں ہیں جو اللہ نے پرسنل کی ہیں وہ بہت لمبا قصہ ہے اور لمبی باتیں ہیں جو قرآن نے کھول کھول کے بیان کی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور اللہ نے پھر ہمیں ہمارے نبی کے ذریعے بتایا کہ اتبع ملت ابراہیم، ابراہیم کے دین کی پیروی کرو۔ سب سے پہلی پیروی کیا ہے کہ ایک اللہ کو پوجنا اور اس کی دعوت دینا، صرف ایک اللہ کو پوجنا اور اس کی دعوت نہ دینا کامل ایمان نہیں ہے۔ اللہ کو ایسا مومن نہیں چاہیے، اللہ کو ایسا نبی بھی نہیں چاہیے۔ کوئی نبی جس نے دن رات اللہ کی وحی پہ عمل کیا اور توحید بار جا کے نہ بتائیے، کوئی ایک نبی، نبیوں کو چیر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، نبیوں کو مارے پڑی، نبیوں کو وطنوں سے نکال دیا گیا۔ محمد رسول اللہ کو بھی اس کی قوم نے مکہ سے نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ ایک توحید کی دعوت۔ تو ہمارے ذمہ ہے یہ، ہم ملت ابراہیمی والے ہیں، اللہ نے ہمیں توحید کی سمجھ دی ہوئی ہے، ہمارے اوپر فرض ہے ہم لوگوں کو توحید کی دعوت دیں۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم نے ہدایت والا پلڑا نہیں اٹھانا کہ میں نے ہدایت دے کے چھوڑنی، نہیں، ہم نے اللہ کے توحید جو ہے لوگوں کو صرف بتانی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اعمال کو، ہمارے عقیدے کو قبول کرے، اللہ ملت ابراہیمی کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آخرت کو جو ہے وہ بہتر کر دے۔ وما علینا